مریم نواز کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آیا انہوں نے یہ جس طرح کیا ہے اس کا اس وقت میں یقیناً کوئی جواز نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ پاکستان کے نامور صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت کو آج دوسرا دن ہے، اور ان کی میت جو ہے وہ کینیا سے روانہ کی گئی ہے، اور وہ اب دوحہ جو قطر کا دارالخلافہ ہے وہاں وہ جہاز پہنچ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج رات 1 بجے کے قریب وہ جہاز جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، اور میت جو ہے پاکستان پہنچے گی، اور جمعرات کے روز یہ اطلاعات ہے کہ ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور بعض ازاں جو وہاں H11 کا قبرستان ہے جہاں ان کے والد اور شہید بھائی بھی سود خاک ہیں، تو وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ جو یہ ان کا جو قتل ہے اس پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پولیس نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ ہماری غلطی سے یہ قتل ہوا ہے، ہم نے غلطی سے فائرنگ کی ہے، اور ہم جو ایک لڑکا اغوا ہوا تھا اور ایک گاڑی سمیت چوری ہوئی، اس میں لڑکا موجود تھا، وہ اغوا ہوا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی تھی، تو یہ تو اب پرانی باتیں ہیں، اور انہوں نے گاڑی نہیں روکی جس پر فائرنگ کی گئی۔ لیکن خود کینیا کا جو میڈیا ہے اپنی پولیس پر جو اس کا جو ان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر سوالات اٹھا رہا ہے، اور پولیس نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ خود بھی اس کے لیے جواز فراہم کرنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے کیا، کہ اگر اس میں وہ مغوی بچہ 2 منٹ کے لیے موجود بھی تھا تو انہوں نے براہ راست کس طرح فائرنگ کی کہ 9 گولیوں میں 8 گولیاں گاڑی پہ لگی، 1 گولی ٹائر پہ لگی۔ اگر گاڑی سے کسی نے فائرنگ نہیں کی تو انہوں نے کس طرح فائرنگ کی، تو اگر بچہ اس میں موجود آتا تو وہ بھی مر جاتا، اور اگر اس میں 1 سے زیادہ لوگ ہوتے تو شاید وہ بھی جان سے جاتے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا جو کینیا کی پولیس ہے اب تک اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال اب تو حکومت پاکستان نے بھی جو آج بلکہ اسپیشلی جو DGI-SPR ہیں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حکومت کو خط لکھا ہے اور اس سارے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے لیے کمیشن بنانے کا ایک درخواست کی ہے، اور حکومت نے بھی طے کیا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے گا جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گا، کیونکہ جس طرح کے پاکستان میں کچھ حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ وہ جوڑ لیا جاتا ہے، تو اس طرح کے سوالات، متنازع سوالات بھی آ رہے ہیں اور ٹھوس سوالات بھی آ رہے ہیں جن کی تفتیش تحقیق ضروری ہے تاکہ قوم کو اس حقائق سے پتہ چل سکے۔ آج جو سب سے زیادہ معاملہ موضوع بحث رہا ہے، جس پر سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید جائز بھی ہے، غلط بھی نہیں ہے، کہ جو مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب سربراہ ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک جو کسی نے ٹویٹ کیا اور ساتھ ارشد شریف کا تابوت پڑا ہوا تھا، تو اس پہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کہ جب نواز شریف کی جب والدہ فوت ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اسے پاکستان پارسل کیا گیا ہے، تو یقیناً اگر وہ نواز شریف کی والدہ فوت ہوئیں یا نواز شریف کی اہلیہ لندن میں فوت ہوئیں، تو نواز شریف کی اہلیہ کا تو محترمہ کلثوم نواز کا تو سیاست میں بھی جب نواز شریف مشرف دور میں گرفتار ہوئے اور وہ اسیر رہے تو انہوں نے سیاست میں خاصا فعال کردار ادا کیا، سرگرم کردار ادا کیا، ایک بہادر خاتون تھی، اور اگر کسی نے اس وقت اس طرح کے کلمات کہے تو اس وقت بھی وہ اس کو کسی نے ٹھیک نہیں کہا، آج بھی اس کو کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ لیکن مریم نواز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ارشد شریف کوئی طبعی موت نہیں مرے، ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا، پاکستان سے باہر شہید کیا گیا، پولیس نے اس کو گولی ماری، 2 گولیاں اسے لگی جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی، اور اس پر آج اس طرح کا رد عمل کم از کم انہیں زیب نہیں دیتا۔ یہ شہید کے لواحقین اور اس کے جو لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، یقیناً یہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ مریم نواز کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آیا انہوں نے یہ جس طرح کیا ہے اس کا اس وقت میں یقیناً کوئی جواز نہیں بنتا، یہ کوئی اعلیٰ ظرفی نہیں ہے، یہ انہوں نے کوئی اعلیٰ ظرفی کی مثال پیش نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو DGI-SPR ہیں انہوں نے جس طرح آج ایک نجی TV چینل کو انٹرویو دیا
تو انہوں نے جو اہم باتیں کی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ GHQ نے سینئر اینکر اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ GHQ کی جانب سے لکھے گئے خط میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات انکوائری کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے، اور خط میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو کارروائی کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اب جب کچھ عرصہ پہلے ہی آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بلوچستان میں گرا تو بہت سارے لوگوں کی جانب سے متنازع ٹویٹ کیے گئے، متنازع کمنٹس دیے گئے، ایک افسوسناک جس پر پورے قوم میں بھی غم و غصہ پایا گیا اور فوج میں بھی اس پر کافی غم و غصہ پایا گیا، اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی گئی۔ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے معافیا مانگی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اس معاملے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہے یا کچھ پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو بغیر کسی ثبوت کے کسی نہ کسی کے سر تھومتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنے ہی ثبوت ہیں تو پھر انہیں سامنے لانے چاہیے۔ صرف الزام لگانا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ثبوت ضروری ہوتے ہیں، اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر یا اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو ذمہ دار جرنلسٹ کے طور پر جو ہے کم از کم ہمارے جو باتیں ہیں اس میں بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہمارے جو ٹویٹس ہیں اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ الزام تراشیوں کی بجائے وہ ہم بات کریں تو دلیل کے ساتھ کریں، ثبوت کے ساتھ کریں، تاکہ جو سمجھنے والا ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ الزام تراشیوں سے الٹا الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ انہیں پاکستان سے جانے پر کس نے مجبور کیا۔ قتل کے بعد ہونے والی الزام تراشی کی بھی انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ الزام تراشیاں بالکل ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، جو غلط ہے۔ اور ترجمان پاک فوج نے نجی ٹی وی چینل سے یہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آج جو جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائیں، اس کے جو بھی عوامل محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کل وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے بات کی۔ حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں ہے اور اس واقعے کے متعلق تفصیلات موصول بھی ہو رہی ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہوں۔ گو کہ کینیا کی حکومت اور پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ پولیس کی ایک کیس میں شناخت کے حوالے سے غلطی کا سبب پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حالات پر بھی بہت سے سوالات اٹھے ہیں جن پر ہمارا خیال ہے کہ ان کے بقول بہت اعلیٰ سطح کی انکوائری ضروری ہے۔ تمام چیزوں کو منطقی انجام کو پہنچانا اب لازمی ہے، تاخیر کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا کہ جو بھی لوگ یہ سارائیاں کر رہے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور اس سانحے کو بھی جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے مکمل تفتیش تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو جواب مل سکے۔ ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ تحقیقات ان حالات کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوا، بلکہ ان حالات کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے کے لیے، اور کیسے گئے، اس دوران کہاں پر وہ رہے، اس واقعہ تک پہنچنے کے کیا حالات تھے، یہ سارا کچھ کیسے ہوئے۔ ان تمام مراحل میں بدقسمتی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر آخر الزام تراشی کی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ان تمام سرائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت ہوگا کہ جب اس کی تحقیقات ہوں گی۔ حکومت پاکستان سے اعلیٰ سطحی کمیشن تحقیقاتی کمیشن کی درخواست کی ہے، اور ساتھ یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو لوگ بغیر کسی ثبوت کے من گھڑت الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ ارشد شریف کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو ارشد شریف کی ناگہانی موت پر بہت تکلیف ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت پروفیشنل صحافی تھے، خاص کر تفتیشی رپورٹنگ میں انہیں ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اس ناگہانی وفات کو جواز بنا کر بے بنیاد قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے،
इसको ख़त्म होना चाहिए। अब इनकी इस गुफ्तगू से इसका सारा जो उनका अगर हम निचोड़ निकालें तो उन्होंने जो 3 बातें की हैं वो यही की हैं कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जी आप वो सिर्फ जाके वहाँ पर इसकी कत्ल की इसकी तहकीकात की जाएं, बल्कि उसने कहा कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से उसको जाने पर मजबूर किया गया। उसने कहा कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, किसने मजबूर किया, वो कैसे गया, किन हालात में गया, वहाँ किसके पास गया, कीनिया कैसे गया, इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा सब की तहकीकात होनी चाहिए और जो सब हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने आने चाहिए। ये एक दुरुस्त जायज़ मुतालबा है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कमीशन बनाने का चूँकि बाकायदा एक फ़ैसला किया है। तो जो लोग इसका खदशात का इज़हार कर रहे थे और जिस तरह DGSPR ने कहा तो इसमें कोई शक नहीं है, कुछ लोगों की ये आदत है कि वो बाज़ चीज़ों को किसी न किसी के साथ वो नथी करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे भी हकीकत ये है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। अब इसमें 2 हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत और अमेरिका के जो दफ्तर ख़ारजा हैं उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और उस पर जो कीनिया की हुकूमत से मुकम्मल शफाफ तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा किया है। तो इस तरफ इस बात में कोई शक नहीं है, जो अफसोसनाक पहलू है, जो हमारे मुल्क का अफसोसनाक पहलू है कि यहाँ हमेशा लाशों पर सियासत माजी में होती रही है और आज भी ये कुछ हल्के ये कोशिश कर रहे हैं कि लाशों पर सियासत हो। तो जो शहीद अरशद शरीफ की मौत पर सियासी दुकानें चमकाने वाले हैं वो खासे मुतहरक हो चुके हैं और इश्तिहारों किनायों में जिस तरह अरशद शरीफ की जो शहादत को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। अगर हम देखें कि जिस तरह कुछ लोग शहीद अरशद शरीफ के घर के बाहर खड़े होकर वहाँ आने जाने वाली शख्सियात से कुरैत कर उनके मुंह से अपनी मर्ज़ी के जवाबात निकालने की तग-ओ-दो में लगे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए। मीडिया की आज़ादी की बात हमेशा अपोजिशन करती है। अपोजिशन में जब सियासतदान हो तो वो कहते हैं कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए और मीडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए। वही सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसी मीडिया से उन्हें तकलीफ़ होती है और वही उस पर कदगने लगाते हैं। ये आज की अपोजिशन जो है उसने अपने दौर में किया और आज की जो हुकूमत है जब अपोजिशन में थी तो ये भी यही नारे लगाती थी कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए, लेकिन आज शायद उनका वो इतनी आज़ादी वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो बहरहाल ये ना इनका कसूर है या ना उनका कसूर है, ये ख़ुद मीडिया को भी इसके हवाले से आज नहीं तो कल इसके लिए जो स्पेशली मीडिया के आज़ादी के लिए एक मुतफ़िका लाएअमल भी तय करना होगा कि आज़ादी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी सियासत है, जिस मरहले से या जिन मराहल से हमारी जमहूरियत, हमारा मुल्क, हमारी मईशत गुज़र रही है, तो ये मीडिया की आज़ादी किस हद तक और किस तरीके से होनी चाहिए। अगर इसके लिए ख़ुद ही ज़ाब्ता अखलाक बना लें, जिस तरह अक्सर मैं सियासतदानों के बारे में कहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, ये हमेशा ग़ैबी इमदाद के मुंतज़िर होते हैं और जब ग़ैबी इमदाद इनके साथ नहीं होती तो फिर ये जो हैं ये तड़पते हैं और तनकीद और जो उनके मुँह में आता है वो कहते चले जाते हैं। तो सियासतदान भी अगर आपस में नहीं बैठेंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। है बस सब जो हैं वो उस वक़्त तक मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं कि जो उनके हक़ में हो, अगर उनके ख़िलाफ़ हो तो फिर उन्हें आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए। इन सब बातों से कतई नज़र इस वक़्त अगर तवज्जो इस बात पर दी जाए कि शहीद अरशद शरीफ का जो सफ़र आखरत है वो इस अंदाज से हो कि सारी दुनिया याद रखे, क्योंकि वो शहादत के रुतबे पर फायज़ होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीवी चैनल कहते हैं कि जी वो हमारे साथ उसने ये किया, एक दूसरा कहता है हमारे साथ। हालांकि अगर वो इतनी उस वक़्त खैरख्वाह है कि जब तक वो अगर पाकिस्तान से वो मजबूर होकर भी निकला तो मुझे नहीं इल्म कि कौन से टीवी चैनल के मालिक ने या कौन सी टीवी चैनल की इंतज़ामिया ने कम अज़ कम बाहर के मुल्क में उसके लिए रिहाइश का और हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त करना उनके लिए कोई नामुमकिन नहीं था। बहरहाल अरशद शरीफ की मौत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दर्दनाक है और वो एक नामवर सहाफ़ी थे और उनकी पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए ख़िदमत हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और हुकूमत पाकिस्तान से यकीनन सबकी अपील है, सबका मुतालबा है कि इसके लिए आला सतही कमीशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो जुडिशल कमीशन हो तो इससे भी अच्छी बात है।
تاکہ جو یہ سب محرکات ہیں کہ پاکستان سے وہ کس طرح گیا، کن حالات میں گیا، کس نے مجبور کیا، وہاں پر کیا ہوا، سب کی تحقیقات ہو، اور الف سے لے کر یہ تک سب واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ تحقیقات قوم کے سامنے لائی جانی چاہیے تاکہ ان کے لواحقین بھی مطمئن ہو، اور پوری جو قوم ہے اس کو بھی ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں انہیں بھی اس کا جواب مل سکے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔